ہم اکثر رو کر اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں اکیلا ہوں، اے میرے اللہ تو میری کیوں نہیں سنتا، میں اور کتنا انتظار کروں، آخر تیری مدد کب تک آئے گی؟ یا اللہ مجھے اتنا درد کیوں ہے، میری یہ تکلیفیں کم کیوں نہیں ہوتی؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ تو خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ مایوس مت ہوں، بے شک میں تمہارے پاس ہی ہوں، سب کچھ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں، اور جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار ان قریب تمہیں اتنا کچھ عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ سنو، اللہ کی مدد ان قریب آنے والی ہے، اور پھر میرا اللہ تو یہ بھی کہتا ہے کہ جب میرے سوا کوئی نہیں، پھر تم مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ انسان تو اتنا بے بس ہے کہ وہ انسانوں سے ہی گلے شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ اچھا میری بات سنو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ کے ساتھ اپنے دکھ سکھ شیئر کیا کرو، کیونکہ اس سے بات کرنا بہت آسان ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے باتیں شروع کر دو، جتنی دیر کرنی ہے نا اتنی دیر اس سے باتیں کرو، کیونکہ اللہ تو خود فرماتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، میرے سامنے جولی پھیلاؤ میں تمہیں نواز دوں گا۔ وہ تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، بس ہم ہی اسے پکارتے نہیں، ہمیں جلدی ہی اتنی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں راتوں رات ہی عطا کر دیا جائے، لیکن اللہ سے محبت تو وقت مانگتی ہے نا۔ بس تم 2 رکعت نفل پڑھ کر، کبھی تسبیح پڑھ کر، اللہ کو اس کی ذات و صفات کا واسطہ دے کر اس سے مانگ کر تو دیکھو، دیکھنا وہ سب کچھ تمہیں عطا کرے گا جو تمہیں آج ناممکن نظر آ رہا ہے۔ جب آپ تڑپ کر اللہ سے کچھ مانگتے ہیں نا اور پریشان ہو کر اس سے عرضیں اور فریادیں کرتے ہیں نا، اور اس سے کہتے ہیں نا میرے اللہ میں بہت پریشان ہوں، میرے پاس تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور اے میرے رب میں بری طرح ان آرزوؤں میں پھنس چکا ہوں، تو اللہ تو اتنا بڑا ہے، اللہ تو وہ سب عطا کر سکتا ہے، اس کے ایک کن کے اشارے پر یہ دنیا چل سکتی ہے اور رک بھی سکتی ہے، تو کیا لوگوں کے دلوں کو پھیرنا اس رب کی ذات کے لیے ناممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان چلاتا ہے، تو اپنے اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے رو کر مانگو کہ یا اللہ فلاں چیز مجھے عطا کر دے، کہ یا اللہ فلاں شخص مجھے دے دے، یا اس شخص کا دل میرے لیے بدل دے۔ یقین کریں معجزے ہو جاتے ہیں، تہجد پڑھا کریں اور تہجد میں مانگا کریں دعائیں، میری یہ خود کی آزمائی ہوئی چیزیں ہیں۔ جب میں نے تہجد میں اللہ سے وہ مانگنا شروع کیا جو کہ ایک ناممکن چیز تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھی ممکن کر کے دکھائی۔ تو آپ سب بھی اللہ پر کامل یقین رکھ کے تہجد پڑھنا شروع کریں، اس سے مانگنا شروع کریں، وہ ان قریب آپ کی تمام چاہتے قبول کر لے گا۔ سنو، میں جانتی ہوں کہ آپ بہت پریشان ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان سے خطا ہو ہی جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اگر بے بسی کی شدت انتہا سے نکل جائے اور کوئی راستہ بھی نظر نہ آئے، بس دل چاہے کہ چیخ چیخ کر ہم اتنا روئیں کہ آواز آسمان کے عرش سے جا ٹکرائے، تاکہ بے بسی کی اندھیر نگری سے نکل سکیں، پھر بھی صبر کریں اور کہیں کہ اے میرے رب میں بے بس ہوں، اے اللہ پاک میرے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ یقین رکھیں کہ یہ بھی آزمائش ہی ہوتی ہے، تاکہ آپ صبر کا دامن تھام کر چل سکیں اور صالح بن سکیں۔ بے بسی میں ڈوبا انسان جب مایوس ہوتا ہے نا،
تو اللہ اسے امید دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے معجزے ضرور دکھاتا ہے۔ اللہ انسان کو نا امید نہیں چھوڑتا، اور جب وہ امید دے تو اسے حال ہی نہیں بیچتا۔ زندگی ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش پر پورا اترنے کے بعد اس کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ وہ تمہاری کبھی سنی انسنی نہیں کرتا، وہ تمہارے مقدر کی لکیروں کو تمہاری دعا سے جوڑے ہوئے ہے۔ اس لیے بار بار سجدے میں مانگی گئی ایک ہی دعا کے بدلے بار بار اس کا کن لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سنو، جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں کبھی سفر خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا۔ جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں انہیں کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لے۔ دیکھنا ایک دن تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب وہ سکون میں ہوگا۔ تمہارے خاموش سجدے اور انکہی باتیں اللہ رب العالمین کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ مریم علیہ السلام بغیر شوہر کے حاملہ ہو گئی تھی، اور آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی بن گئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں عصا سانپ بن گیا، اور زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کے بعد اولاد ملی جبکہ ان کی بیوی بانجھ تھی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری بیماری خطرناک ہے اور میرا غم سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، بس اپنے ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو اور خوشخبری کا انتظار کرو۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔